اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایٹا اور ایمڈیکیٹ کے پاسٹ ایم سی کیوز میں سے ایک ایم سی کیو ہے. کوشچن ہے آئیڈینٹیفائی دا ٹائپ آف سینٹینس. دا ٹائپ آف سینٹینس آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. تو اگر آپ نے سینٹینسز کے ٹائپس کیے ہیں، 4 ٹائپس ہوتی ہیں: سمپل سینٹینس، کمپاؤنڈ سینٹینس، کمپلیکس سینٹینس، کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس. اور اگر اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے تو کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. وہ جملہ جو سمپل سینٹینس ہوتا ہے اس میں ایک کلوز ہوتا ہے اور اسی کلوز وہ میننگ فل ہوتا ہے، وہ میننگ دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ ادھورا نہیں ہوتا ہے میننگ میں. اور اسی طرح ہمارے پاس کمپاؤنڈ سینٹینس ہے، وہ ہوتا ہے جس میں 2 کلوزز ہوتی ہیں، 2 الگ کلوزز ہوتی ہیں، دونوں انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، لیکن اس کو ملایا جاتا ہے ایک کنجنکشن کے تھرو، مطلب بٹ یا یٹ یا وغیرہ وغیرہ. اینڈ اسی طرح لیکن اس میں یہ ہوتا ہے، کمپاؤنڈ سینٹینس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کلوزز، جس طرح یہاں پہ ایک جملہ دیا ہوا ہے: آئی وانٹیڈ ٹو گو ٹو دا مووی بٹ مائی فرینڈس پریفر ٹو واچ ٹی وی. اب یہ دونوں کو اگر ہم الگ الگ لکھیں تو یہ دونوں اسٹینڈ الون ہو سکتے ہیں، یہ دونوں میننگ فل ہیں. اس میں ہم مزید جاتے نہیں ہیں کیونکہ یہ ہم نے تفصیل سے کیے ہیں. اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس. تو کمپاؤنڈ سینٹینس آگے کمپاؤنڈ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں 2 کلوزز جو ہوتی ہیں، وہ 2 یا 2 سے زیادہ کلوزز جو ہوتی ہیں وہ اسٹینڈ، مطلب وہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلوزز اگر اس میں آئیں تو دونوں انڈیپینڈنٹ کلوزز کو اگر ہم کسی کنجنکشن سے ملاتے ہیں تو وہ دونوں الگ الگ میننگ بھی دیں اور انڈیپینڈنٹ کلوزز ہوں. تو اگر اور کمپلیکس سینٹینس وہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک ڈیپینڈنٹ کلوز ہوتا ہے اور باقی انڈیپینڈنٹ کلوز ہوتے ہیں. مطلب ایک ڈیپینڈنٹ کلوز لازمی ہوتا ہے. اور کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس میں اب بات کلیئر ہو گئی کہ اس میں ایک سے زیادہ انڈیپینڈنٹ کلوزز ہوں گی اور ایک کلوز لازمی ڈیپینڈنٹ ہوگا. فار ایگزامپل، although she had studied hard for the exam, she still felt nervous, but when the questions were revealed and she recognized them, her confidence returned. اب دیکھیں اس میں although سے جو سٹارٹ ہونے والا جو کلوز ہے، although she had studied hard for the exam. اب یہ اسٹینڈ الون نہیں ہو سکتے کیونکہ اس میں although آیا ہے. although but اسی طرح کے جو جملے شروع ہوتے ہیں اس کے لیے ایک مکمل کرنے کے لیے لازمی ایک دوسرا کلوز چاہیے ہوتا ہے. اب اس میں اگر ہم although she had studied hard for the exam تو یہ نامکمل ڈیپینڈنٹ کلوز ہے، نامکمل ہے. اس کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم نے دوسرا کلوز لگانا ہوتا ہے اور اس میں پھر 2 انڈیپینڈنٹ کلوزز ہیں. تو اس کے لیے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینس ہے. اب آتے ہیں اپنے جملے کی طرف. تو ہمارا جملہ تھا: ڈسپائٹ دا رین اسٹارٹیڈ دا فائنل میچ کنٹینیوڈ. اب دیکھیں ہم نے بتایا تھا کہ جس جملے میں ایک ڈیپینڈنٹ کلوز ہو اور ایک انڈیپینڈنٹ کلوز ہو تو یہ کمپلیکس سینٹینس ہے. اب یہاں پہ جو ہم دیکھیں ڈسپائٹ دا رین اسٹارٹیڈ، مطلب اب یہ نامکمل جملہ ہے، یہ اسٹینڈ الون نہیں ہو سکتا ہے. ڈسپائٹ دا رین اسٹارٹیڈ تو کیا؟ دا فائنل میچ کنٹینیوڈ. تو دوسرا کلوز ہے دا فائنل میچ کنٹینیوڈ، تو وہ اسٹینڈ الون ہو سکتا ہے. یہ انڈیپینڈنٹ کلوز ہے اور یہ ڈیپینڈنٹ کلوز ہے. اب ایک ڈیپینڈنٹ کلوز اور دوسرے انڈیپینڈنٹ کلوز میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کمپلیکس سینٹینس ہے. تو اس کا جواب ہے آپشن نمبر سی، اور یہ کمپلیکس سینٹینس ہے. امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.